اسرائیل نے آپ کو قید کرنے کے لیے اس سمودھ فلوٹیلا جو نان وائلنٹ تھا، جنگ لڑنے نہیں جا رہا تھا، انسانوں کی ہمدردی کی بنیاد پہ جا رہا تھا، تو ہاؤ دے فرسٹ ٹریٹڈ یو؟ جب وہ آپ کی کشتی میں آئے، انہوں نے آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی، کیا ہوا وہ واقعہ؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب وہ ہماری کشتی سیکنڈ لاس کشتی تھی جو انٹرسیپٹ ہوئی، ٹھیک، اور ہم صرف 40 کلومیٹر فاصلے پر تھے غزہ کے ساحل سے، ٹھیک، تقریباً 2 ایکڑ کے برابر ایک جہاز سمندری. میں حیران تھا، اتنا بڑا سمندری جہاز میں نے نہیں دیکھا تھا. ہاں، وہ ہمارے پیچھے لگا تھا، ٹھیک، اور بہت بڑی سرچ لائٹ قسم کی چیز تھی اس میں. وہ روشنی ہمارے کشتی کے اوپر، اور پائپ سے ہمارے اوپر جس طرح وہ پانی وہ جو واٹر کینن کی طرح کا ہو ہاں، وہ پانی پھینک رہے تھے. اور پھر لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کیا کہ اسٹاپ انجن، ریز دا ہینڈ. تو ہم نے اسٹاپ انجن، ہمیں یہ ہدایت تھی کہ آپ نے ریزسٹ نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نان وائلنٹ ہیں، ہم ان آرمڈ ہیں، لیکن ساتھ ان افریڈ بھی ہیں، لیکن آپ نے ریزسٹ نہیں کرنا. تو ہم نے اسٹاپ انجن کر لیا. ہاتھ تو سب نے اوپر اٹھائے، لیکن میں نے کہا میں ہاتھ اوپر نہیں اٹھاؤں گا. میں نے ہاتھ ایسے کر لیا، سامنے کر لیا، تو وہ تاکہ ان کو نظر آئے کہ ہاتھوں میں ان کے کچھ نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارے قریب نہیں آ رہے تھے. اس سے جو لہریں پیدا ہو رہی تھی اس بڑے جہاز سے، اس سے ہماری کشتی وہ اچھل کود کر رہی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کشتی بنتی کہ الٹ نہ ہو جائے. اس کے تقریباً 2 گھنٹے تک انہوں نے ہمیں اسی طرح روکا رکھا. جب تھوڑا سا ٹھہر گئی صورتحال، اس کے بعد ان سے ایک چھوٹی کشتی پہ کوئی 10-12 کمانڈوز جو ہے بیٹھ کے نکل آئے، اس بڑے جہاز سے ہماری طرف آئے اور انہیں جمپ لگائی ہماری کشتی کے اوپر. وہ اتنے نااہل اور اناڑی تھے، حالانکہ وہ کہا کہ یہ جو ان کی S-13 سیکشن ہے جو ہمارے لیے ڈیپیوٹ کی گئی تھی، یہ امریکن نیوی سیل کے برابر ہے. یہ بڑی ان کی ایلیٹ کمانڈوز ہے. وہ 2 دفعہ گر گئے جب وہ ہمارے ٹارگٹ بورڈ پہ کشتی جمپ لگا رہے تھے، اور بری طرح گر گئے. ہمیں ڈر تھا کہ اس گرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر فائر نہ ہو جائے. تو بالکل اناڑی تھے وہ. ہماری کشتی ان کو چلانے نہیں آتی. کہتے کون ہے کیپٹن؟ ایک ٹرکش ہمارا کیپٹن تھا. اس کو پھر انہوں نے لے گئے، انہوں نے کہا کشتی سٹارٹ کرو، پھر کشتی چلاؤ. تو ظاہر ہے ہمیں ان کو ریزسٹ تو نہیں کرنا تھا. پھر وہ ہمارے کیپٹن نے ان کو بتایا کہ یہ بٹن ہے اور یہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ آپ نے یہ کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ بادبان کھولنا بھی ان کو نہیں آتا تھا. تو بالکل اناڑی ہے، پیپر آرمی ہے، پیپر ٹائیگرز ہیں، اور صرف بیبی کلرز ہیں، باقی کسی کام کے وہ نہیں ہیں. اس کے بعد ہمیں وہ اشدود بندرگاہ، مقبوضہ فلسطین کی جو ان کی سی پورٹ ہے اشدود، وہاں لے گئے. سب سے پہلے تو جمپ لگا کے انہوں نے فلسطین کے جھنڈے کو پاڑ دیا. جو کشتی پہ لگا ہوا تھا. کشتی پہ ہمارے 4 جھنڈے لگے تھے. فلسطین کا جھنڈا، نیشنل فلیگ آف ٹیونیزیا، ہم ان کے بندرگاہ سے نکلے تھے. سمود گلوبل فلوٹیلا کا جھنڈا، اور پاکستان کا جھنڈا. تو یہ جھنڈے تھے. تو سب سے پہلے انہوں نے فلسطین کا جھنڈا، باقی جھنڈوں کو انہوں نے نہیں چھیڑا، وہ پاڑ دیا. اس کے بعد جب ہم وہاں لے گئے تو انہوں نے باقی جھنڈے بھی اتار دیے. پاکستان کا جھنڈا بھی کھینچا، وہ اتر آیا، لیکن میں نے جا کے خاموشی سے وہ جھنڈا اٹھا کے اس کو فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا، تاکہ ہماری قومی پرچم کی وہ توہین نہ ہو. الحمدللہ وہ بچ گیا ہماری قومی پرچم. اس کے بعد وہاں انہوں نے ہمیں اتارا اور زمین پہ کھلے میدان میں 500 لوگوں کو لٹایا الٹا. اور کوئی بھی معمولی حرکت کرتا تھا تو اس کو کک مارتے تھے اور اس کو سر میں مارتے تھے. اور پھر 2 فوجی ہمارے ساتھ لگا کے، جس طرح گوانٹانامو کے قیدیوں کے بغلوں میں وہ کرتے تھے، وہ لے جاتے تھے نا وہ پنجروں میں، اسی طرح ہمیں اندر لے جایا گیا. اندر بہت بڑا ہال تھا، اس کے اندر کوئی 30-35 انہوں نے کاؤنٹر لگائے تھے. ایک کاؤنٹر سے ہمیں گزار کے انویسٹیگیٹ کرتے جاتے تھے. ہمارے پاسپورٹ لیے، ہماری تصویریں بنائی، ہماری تلاشی لی، ہمیں انٹرویو کیا ساری. اور دوسری طرف جب آپ نکلتے تھے تو آپ کو پریزن وین کے اندر بٹھاتے تھے. وہ پریزن وین ایسا تھا کہ جو سیٹ ہوتی تھی جس پہ 3 بندے بیٹھے، تو اس کے آگے بھی دیوار لوہے کی چھت تک، پیچھے بھی دیوار، اور سائڈوں سے بھی بند. آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور کس سمت میں جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہاں پہ ہمیں وہ بٹھایا گیا. راستے میں جو یہ پروسیس تھا، اس میں یہ ہر ملک کے لوگوں سے پوچھتے تھے کس ملک سے آئے، اس کو گالیاں دیتے تھے، بندے کو بھی گالیاں دیتے تھے. اور حماس پلوٹیلا اس طرح ٹیررسٹ کے ساتھی ہو، سپورٹر ہو ٹیررسٹ کے، اور کوئی وہاں پہ جینوسائیڈ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ کلنگ نہیں ہے، وہاں ٹیررسٹ ہے، اس طرح چھیڑتے تھے لوگوں کو اور بدتمیزی کرتے تھے. تو اس کے بعد ہمیں جیل لے جایا گیا. اور جیل لے جانے کے بعد بھی اسی طرح ہیومیلیشن کے ساتھ ہمیں ایک کمرے میں لے جایا گیا، جہاں انہوں نے پردے لگائے تھے. وہاں ہمیں کہا گیا کہ کپڑے اتار دیے، اور جیل کے کپڑے ہمیں پہنا دیے، اور جوتے بھی ہمارے جیل کے چپل، اور جیل کے میں کپڑے لایا ہوں، اسی کپڑوں میں ہمیں ڈیپورٹ کر دیا گیا. اور اس کے میں جوتے لائے ہوں،
اور اس کو میں فریم کر رہا ہوں کہ یہ اسرائیلی کنسنٹریشن کیمپ میں میرا لباس تھا اور یہ میرے لیے ایک میڈل ہے, میرے لیے ایک اعزاز ہے. سینٹر صاحب یہ بتائیے گا, جب آپ نے ان کو بتایا ہوگا کہ میں پاکستان سے ہوں اور میرا تعلق پاکستان سے ہے, اس کے اوپر ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ چونکہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست آج تک تسلیم نہیں کرتا اور اسرائیل اس سے بخوبی واقف ہے. دیکھیں ان کا جو نئی نسل ہے نا, ویسے تو ساری, لیکن نئی نسل ایکسٹریم فاشسٹ ہے. ان سب کی برین واشنگ بھی ہے. وہ انسانی شیطان ہیں, وہ پوری دنیا کو جٹلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہا, کوئی قتل عام نہیں ہو رہا, کوئی ہنگر نہیں ہے, کوئی فیمین نہیں ہے, کوئی مطلب یہ ہے کہ اسٹارویشن نہیں ہے. یہ تم لوگ یعنی وہ کچھ ایسی چیزیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں. جب انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ میرا دیکھا اور مجھے کہا کہ تم پاکستان سے ہو, میں نے کہا ہاں, تو اس نے پاکستان کو بھی گالی دی اور مجھے بھی گالی دی. خون تو میرا بہت کھول اٹھا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو یہ پروک کریں گے تاکہ آپ ان کو ماریں اور اس کے بعد ان کو جواز مل جائے کہ یہ دیکھو دہشت گرد ہیں اور آپ کو بھی گولی مارے یا آپ کے ساتھ بھی وہ کرے. تو اس وجہ سے ہم نے وہ جو آپ ایک ارینجمنٹ میں تھے, اس ارینجمنٹ کے اصولوں کو آپ نے فالو کرنا تھا. تو وہ بہت قابل نفرت لوگ ہیں, وہ بالکل انسان نہیں ہیں, درندے ہیں. اور انسانی یعنی آپ دیکھیں ہمیں جیل کے اندر نو ایکسیس ٹو واٹر, no access to drinking water, no access to shower, no access to sunlight, no access to fresh air, no access to food, no access to liar, no access to diplomat. جب ان کی ضرورت ہوتی تھی کہ ہم سے آپ کا تو ہمیں تو یہ, اور پھر ٹارچر کرنا, ہنگر اسٹرائک ہم نے کی تھی. تو وہ درندے ہیں. اچھا سینٹر صاحب, ایک تصویر سوشل میڈیا پہ آپ کی وائرل ہوئی تھی جس میں آپ کے یہاں گال پہ بھی ایک نشان نظر آ رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے اوپر وہاں پہ تشدد کیا. بعد ازاں آپ نے اس کو کنفرم کیا کہ اسرائیل کی پریزن میں آپ کے اوپر کتے تک بھی چھوڑے گئے اور آپ کو مارا گیا. تشدد کی کیا نوعیت تھی سر؟ اور پریسائزلی یہ بھی بتائیے گا کہ کیپٹیوٹی میں جب آپ کو قید کر لیا گیا تو آپ کی وہاں کن لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ کیا وہاں پہ کچھ فلسطینی بھی تھے یا جو ان کی اس پریزن میں موجود تھے؟ دیکھیں میرے ساتھ جو سیل تھا, اس سیل کا نام تھا 9/11. 9 نمبر بلاک میں 11 نمبر سیل, ٹھیک, تو اس کا نام 9/11 تھا. اور انہوں نے ہمارے جیلوں کے جو سیل تھے نا, اس کے گرد عربی کے اشعار لکھے تھا. ایک شعر لکھا تھا. وہ شعر یہ تھا, الشعب الابدی لا ینسا ایثار الاعدائی و امسک بہم. ہم وہ ایٹرنل گروہ ہیں جو اپنے دشمن کا نہیں بھولتے, اپنے دشمن کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں. اچھا, یہ انہوں نے ارد گرد یہ شعر جو ہے ہمارے سیل کے گرد جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے. اور اس سیل کے جو 10 سیل ایک طرف تھے, 10 دوسری طرف تھے, درمیان 30 فٹ کا برآمدہ تھا. تو جب ہمیں باہر نکالتے تھے تو بہت بڑی LCD لگائی تھی جس پہ طوفان الاقصی کے نتیجے میں جو اسرائیل کے اندر ناجائز ریاست اسرائیل کے اندر جو تباہی ہوئی تھی, اس کی تصویریں دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ دہشت گرد ہے, انہوں نے اسرائیل میں یہ بیبی کلرز ہیں, جیوش بیبیز کو مارا ہے یہ. اور زبردستی پوری دن رات 24 گھنٹے وہ ابسردہ میوزک چلاتے تھے تاکہ ہمیں جو سائیکولوجیکلی. تو کتے ہمارے اوپر چھوڑے گئے, گن ہماری پیشانیوں کے اوپر رکھے گئے, ڈرنکنگ واٹر, ہم شاور نہیں تھا باتھ روم کے اندر, کوئی لوٹا نہیں تھا اس کے اندر, کوئی چیز نہیں تھی اس کے اندر, صرف ایک WC تھا اور ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی, اسی سے ہم پانی پیتے تھے. اور آپ دیکھیں ہماری سیل کے اندر ایک امریکن تھا, ایک سوئٹزرلینڈ کا تھا, ایک آسٹریا کا تھا, ایک نیدرلینڈ کا تھا, ایک اٹلی کا تھا, ایک یونان کا تھا, ایک امریکی تھا, ایک 2 تیونیزین تھے, ایک مصری تھا اور ایک میں پاکستانی. یہ سب گلوبل اسموتھ فلوٹیلا, گلوبل اسموتھ فلوٹیلا, یہ ہم ایک 9/11 سیل کے جو تھے. پھر انہوں نے مجھے اس سیل سے نکالا ایک دفعہ اور مجھے اس سیل میں بند کر دیا جو نیلسن منڈیلا کا پوتا مانڈوی منڈیلا جس سیل میں تھا. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں گریٹ نیلسن منڈیلا ان کے پوتے کے ساتھ ایک سیل میں فلسطین اور غزہ کے لیے جو ہے وہ میں نے ایک دن گزارا. اچھا, بہت دلچسپ گفتگو ہے. یہ بتائیے گا جب ہم قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں تو جب تنہائی اور قید دونوں چیزیں جب یکجا ہوتی ہیں سینیٹر صاحب, تو جو خیالات ہوتے ہیں, جو خواب ہوتے ہیں, وہ بھی اسی متعلق ہوتے ہیں. اسرائیل کی اس کیپٹیوٹی میں آپ کو کیا خیالات آئے, کیا سوچا اپنے بچوں کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کو فالو بھی کر رہے تھے اور پل پل منتظر تھے کہ آپ کی طرف سے کوئی خبر ہے؟ دیکھیں میں یہاں سے وصیت لکھ کے گیا تھا
اور یہاں سے میں نے اپنے سارے معاملات کلوز کر لیے تھے. ٹھیک. اس لیے کہ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میں زندہ پہنچ جاؤں گا. زندہ واپس آنا تو بات کی بات ہے کہ پہلے زندہ پہنچ جاؤں. تو مجھے کوئی امید نہیں تھی, اس لیے میں اپنے وصیت لکھ کے دیا تھا. میں نے اپنے سارے معاملات یہاں کلوز کر لیے تھے اور میں اس سوچ کے ساتھ گیا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا ہے. اور میں لوگوں سے بھی یہی کہتا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا ہے. جب جیل میں ہم گئے تو مجھے کوئی پرواہ, دیکھیں جیسے جیسے ہم فلسطین کے قریب ہو رہے تھے ہماری دلوں سے موت کا خوف نکل رہا تھا. یقین کریں جیسے موت آگے بھاگ رہی ہو ہم اس کے پیچھے ہو, اور جیسے ہم موت کو دبوچنا چاہتے ہیں. اس ارض مقدس کے اندر ایک نور ہے, اس ارض مقدس کے اندر ایک روشنی ہے, اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے, ایک مقناطیسیت ہے. موت کے میں سوچتا تھا کہ غزہ کے لوگ کیسے بے خوف ہیں. یقین کریں اس مٹی کے اندر کوئی کرامت ہے. جیسے جیسے ہم اس کے قریب ہوتے جا رہے ہمارے دلوں سے موت کا خوف ہی نکل رہا تھا. بالکل بے خوف ہو گئے تو کوئی خوف نہیں تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی آرزو کوئی تمنا بھی نہیں تھی. البتہ جب ہنگر سٹرائک کیا 3 دن کا تو شدید بھوک لگی. تو اس میں جب آپ سوتے تھے تو خواب میں کبھی بریانی دیکھتے تھے, کبھی شنواری تکہ دیکھتے تھے. اور جب اٹھتے تھے تو انسان بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. تو وہ انسان کو یاد ہے کہ چپلی کباب, شنواری تکہ, بریانی, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ خواب میں ہم دیکھتے تھے کہ یہ. تو الحمدللہ کوئی ایک دفعہ تو انہوں نے ہمیں نکالا پورے سیل کو, ٹربل میکر سیل اس کو کہتے ہیں 9/11 کو. ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے, گند رکھی گئی, پھر ہمارے ہاتھ پیچھے باندھے گئے, بیڑیاں ڈال دی گئی, ہمیں نکالا, پٹی باندھی گئی آنکھوں پہ. ہمیں پتہ نہیں کتنا وقت تک لے گئے, لیکن کھلے میدان میں ہمیں لے آئے. اور جب ہم نے تھوڑا سا ہمیں نظر آئے تو ہم ایک پنجرے میں تھے. کوئی سارے کے سارے سیل, یعنی ایسے کوئی 2 مربع میٹر کی ایک پنجرا تھا جس کے چاروں طرف بینچ لگے تھے, اور وہ لوہے کا پنجرا تھا, جس طرح پنجرا ہوتا ہے باقاعدہ, لیکن بڑا تھا. اسی میں ہمیں بینچوں پہ بٹھایا گیا. تو مغرب کی اذان نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ اتنی تیزی سے اتنی مضبوطی سے ہاتھ بندھے تھے کہ 1 گھنٹے بعد ہمیں احساس ہی نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھ ہے یا نہیں, سن ہو گئے تھے. تو ان نے ہمیں اذان کی بھی اجازت نہیں دی, اور ہمیں نماز کی اور وضو کی اور تیمم کی, ہم نے تیمم کی لیے. تو پہلی مرتبہ میں نے ایک ایسی نماز کی امامت کی جس میں نے تیمم نہیں کیا تھا, جس میں نے وضو نہیں کیا تھا, جس پہ میں نے رکوع نہیں کر سکا تھا, جس پہ میں سجدہ نہیں کر رہا تھا, جس پہ میں قاعدہ نہیں کر رہا تھا. کھڑے ہو کے بغیر تیمم بغیر وضو کے میں نے امامت کی, اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی. یقین کریں اس نماز میں جو مزہ تھا, اور اس نماز کے بعد بینچ کے اوپر بیٹھ کے جو دعائیں مانگی, اس کا اپنے ایک روحانی ایک سیٹسفیکشن اور ایک روحانی ایک لطف تھا جو مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا.